بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیمات قرآن و اہل بیت کی تبلیغ و ترویج کے لیے ابو ابراہیم آغا علی روحانی کا ساتھ دیں۔ ہمارا یوٹیوب چینل خود بھی سبسکرائب کریں اور اپنے احباب کو بھی دعوت دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کی جو ہماری ویڈیو کا عنوان گفتگو رہے گا، جو ویڈیو کا موضوع رہے گا، وہ جناب سات سمندر پار بیٹھے ایک ایسے مجاہد جو جب پاکستان میں تھے تو ان کو وضو کے مسائل، نماز کے مسائل، استنجا کے مسائل، غسل جنابت کے مسائل اور اس طرح کی چیزوں میں شیعت کی تبلیغ اور اس کا وہ عنصر نظر آتا تھا۔ لیکن جیسے ہی ماشاءاللہ ملکہ برطانیہ کی گود میں بیٹھے جا کے اور وہاں پر جا کے ان کی حلفداری کا وفاداری کا حلف اٹھایا یا اٹھانے میں مصروف ہے، نیشنلٹی لینے میں، تو ان کو جناب شیعت کے دفاع کا ایک محاذ سنبھالنے کا خیال آیا کہ جو پاکستان میں انہوں نے کبھی چھیڑا تک نہیں تھا، اور اس طرح سے اپنے بیانات کے ذریعے، اور بیانات تو دور کی بات ہے، اپنے تھم نیلز کے ذریعے یاری مکاری دجالی کی طرح یہ صاحب بھی جو ہیں صبح شام اس کوشش میں ہیں کہ بس کسی طرح اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان جو معاملات ہیں وہ بس دن بدن لمحہ و لمحہ بگڑتے نظر آئیں۔ وہ کہ ان کا یا ان کے چاہنے والوں یا ان کے فالوورز کا جو موقف ہوتا ہے وہ دوسری سائڈ پہ جو نواسب اور خوارج کی طرف سے جو پاکستان میں 4-5 ایسے نمایاں برادران اسلامیہ میں سے ہیں اسکالرز کہ جو اس طرح کی لینگویج یا اس طرح کی روش رکھتے ہیں، ان کا موقف یہ ہوتا ہے کہ جی جب وہ کرتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کرتے۔ تو ہم ہمیشہ ہی عرض کرتے ہیں کہ آپ کے لیے اگر آئیڈیل وہ ہیں، اگر آپ نے ان کی روش اور سیرت اپنانی ہے، آپ نے عطا پٹیالوی کیا، عطا اللہ بندیالوی اور منظور مینگل اور اس طرح فاروقی صاحب اور دوسرے تیسرے صاحبان جو ہیں، اگر یہ آپ کے لیے قابل پیروی ہیں تو بسم اللہ، پھر تو آپ اور عابدی صاحب اور یاری تجالی ٹھیک لگا ہوا ہے۔ اور اگر آپ کے پاس معصومین علیہ السلام جیسی ہستیوں کا رول ماڈل ہے کہ انہوں نے بدترین یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ شیر بھی نہیں ہے مخالفت، جو بنی امیہ کے دور میں جناب امیر کائنات اور اہل بیت کے ساتھ روش اپنائی گئی، جو بنی عباس کے دور میں اپنائی گئی ہے، تو اس کے عشرے شیر بھی نہیں ہے۔ تو کیا انہوں نے جواباً ایسی کاروائیاں کی؟ اچھا، اب پھر کہا جاتا ہے کہ نہیں جی وہ ظالمانہ حکومتیں تھیں، تو اس وجہ سے جناب وہ یعنی کہنا، دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو امام ہیں جو بعد از نبی خدا مکتب تشیع کے مطابق جنہوں نے دین پھیلانا ہے، نشر و اشاعت کرنی ہے، دین کی محافظت کرنی ہے، وہ معاذ اللہ خائف ہو جاتے تھے، ڈر جاتے تھے، ڈر کے کئی اپنے قائد چھپا لیتے تھے، تقیہ کر جاتے تھے، اور یہ بڑے بہادر ہیں، ان کو کسی کے ظلم اور اس سے فرق نہیں پڑتا، اور ان کی دعوے کی کلئی تب بھی کھل جاتی ہے یہ عابدی صاحب کی کہ جب پاکستان کراچی میں بیٹھ کے ویڈیو ریکارڈنگ کرواتے تھے تو جیسے میں نے عرض کی کہ ان کے یہ 4-5 ٹاپکس ہوتے تھے۔ استنجے کیسے کرتے ہیں جی، غسل جنابت کی کیا ترتیبات ہیں اور کیا مستحبات ہیں، کیا واجبات ہیں، وضو کے مسائل، نماز کے مسائل، یہ ان کی کلو ہم شیعت تھی۔ جیسے ہی پاکستان کا بارڈر پار کیا، چند ہاتھوں نے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا وہاں بیٹھ کے۔ لیکن آج ہم جس مسئلے پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں یا ان کی جو ویڈیو آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہے ہیں، یہ ان کا کل اپلوڈ ہوا ان کے چینل پہ، اور جس میں انہوں نے ہم نے جو کچھ سوالات اٹھائے تھے ان میں سے ایک جواب کی دینے کی کوشش کی، اور آپ یہ دیکھیے قدرت کا قانون دیکھیے، توحید کی طاقت دیکھیے کہ ان کی اس مسئلے پہ بولتے بولتے زبان ہی جواب دے گئی۔ ان سے خود ہی ایسا مسئلہ چھیڑ بیٹھے موصوف کہ جس کے بعد ان کے پاس ان کے اندر سے ایک آواز اٹھی ہوگی کہ عابدی صاحب یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تو آپ نے علی روحانی کے موقف کی تائید کر دی ہے کہ اگر ایاک نعبد و ایاک نستعین، اگر ایاک نستعین کی تعویلات کر کے غیر اللہ سے حاجات مانگنا جائز ہو سکتا ہے، تو پھر یہ میرا موقف تھا کہ ایاک نعبد کی تعویلات کر کے بھی غیر خدا کی عبادت کو جائز قرار دو معاذ اللہ، وسیلے کے عنوان سے، ولایت تکوینی کے عنوان سے۔ تو یہ مسئلہ چھیڑتے چھیڑتے جب ان کے ذہن میں یہ چیز آئی تو آپ دیکھیں کس قدر چلاکی سے اس بندے نے جناب بات کا رخ ہی موڑ دیا۔ یعنی بات کرتے کرتے جیسے ذہن میں آ جاتا ہے نا کہ یار یہ میں کیا کر رہا ہوں، یا اس بات کو میں کور کر پاؤں گا، سمیٹ پاؤں گا اس موضوع کو، وہیں پہ آ کے اس کی بس ہو گئی۔ اور جب تک یہ ماما پوش دیکھیں، میں پھر آپ سے عرض کروں گا، مجھے آج تیسرا سال ہے یوٹیوب کے اوپر، اور توحید الحمدللہ میری کسی ایک ویڈیو کے موضوع سے باہر نہیں ہے۔ میرا موضوع ولادت ہو، شہادت ہو، محرم ہو، رجب ہو، شعبان ہو، رمضان ہو، توحید انشاءاللہ آپ کو ہر ویڈیو میں نظر آئے گی۔ تیسرے سال سے میں ان کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ ہمارے چند سوالوں کے جواب دو اور ہمارا منہ بند کرو، اور ہم سے متاثر ہونے والے نوجوانوں کا بھی منہ بند کرو، بجائے ذاتی حملے کرنے کے، بجائے یہ حملے کرنے کے جی زیر کو زبر کی جگہ پڑھ دیا تو زبر کو زیر کی جگہ، اور بھائی جو نقطہ نظر ہے، جو مدعا ہے، اس کے اوپر فوکس کرو، اس کے جواب دو۔ اب ان موصوف نے اپنے اس ویڈیو کلپ میں ایک تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری بات کا جواب دیتے دیتے
کہ جی عبادت بھی تو پھر کسی کی نہیں ہو سکتی، ملائکہ کی نہیں ہو سکتی، یعنی جو ہمارا موقف ہے وہ سیم لے کے چلے ہیں۔ آگے جا کے ان کو یاد آیا کہ یار یہ تو اس بندے کا موقف ہے اور یہ میں خود ہی اپنی باتوں میں پھنس رہا ہوں، ساتھ ہی بڑی چلاکی سے موضوع کو پھیرنے کی کوشش کی اور غیر اللہ سے مدد کو جائز قرار دے دیا۔ ایون کہ جائز قرار دیتے دیتے انہوں نے جانوروں سے مدد تک کو جو ہے اس مدد سے ملا دیا جو ہم اللہ رب العزت کے علاوہ کسی سے مانگ ہی نہیں سکتے۔ عرض یہ کی ہے، میں نے بارہا عرض یہ کی ہے کہ سورہ المائدہ میں ایک دوسرے سے نیکی اور خیر کے کاموں میں تعاون کا حکم ہے۔ ماں سے روٹی مانگنا، بیوی سے کھانا مانگنا، باس سے سیلری مانگنا، جس ادارے میں جاب کر رہے ہیں وہاں سے ایڈوانس مانگنا، یوٹیوب کے سبسکرائبرز مانگنا، یہ وہ امور ہے کہ جو بظاہر یہ اسباب ہیں جو مسبب الاسباب نے ایک دوسرے سے جن میں تعاون کا ہمیں حکم دیا ہے۔ یہ مدد شرک میں نہیں آتی کیونکہ یہ دعا میں نہیں آتی۔ شرک میں وہ مدد مانگنا آئے گا جو دعا میں آتا ہے، جو اللہ کا استحقاق ہے۔ جس طرح پھر عرض کروں گا، آپ بھی صاحب بات کو مکمل کیا کریں نا، چور دروازے سے کھسکنے کی کوشش نہ کیا کریں، یہاں دل گردہ پیدا کریں، ذرا آمنے سامنے بیٹھیں اور حقیر کے چند سوالوں کے جواب دیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے اس کلپ میں اپنے میں کہا کہ جناب یہ کہاں سے آپ لے آئے کہ سامنے والے سے مانگ سکتے ہیں تو غائب والے سے نہیں؟ آئیں نہج البلاغہ کی سیر کرتے ہیں، بڑی دفعہ میں نے یہ کھول کے وہ لگائے ہیں اسکرین شاٹ، ذرا آمنے سامنے بیٹھے ہیں، نہج البلاغہ سے مکتوب نمبر 31 سے ثابت کرتا ہوں، لفظ دکھاؤں گا، صرف نظریہ ثابت نہیں کروں گا، الفاظ ثابت کروں گا کہ مولا علی نے خود کہا ہے کہ تمام امور میں مدد اللہ سے مانگتے رہو۔ مولا علی نے خود نہ کہا ہو کہ مرادیں صرف اللہ سے، اسی سے مرادیں مانگتے رہو، میں ذمہ دار، میرا خون عابدی صاحب اور اس کے ٹولے پہ معاف، اور اگر میں نے دکھا دیا تو عابدی صاحب اپنا ماما فوری اتاریں گے۔ یہ میرا چیلنج ہے عابدی کو کہ جب بھی عابدی صاحب ہوں، یاری مداری دجالی ہو، اس کو تو ہم صاحب بھی نہیں کہتے، جو قرآن کو ناقص مانتا ہے، مانتے یہ بھی ناقص ہی ہیں، یعنی جو لگتا ہے بظاہر اور جو کچھ میرے تک باتیں پہنچی ہیں، لیکن یہ اس طرح کھل کے اقرار نہیں کر سکتے عابدی صاحب، ان کی اور مجبوری ہیں، اس دجالی کی اور اس کی مجبوری کوئی نہیں، وہ ایجنٹ ہے، وہ کھلم کھلا مسلمانوں میں آگ لگانے کے لیے استعمار کا جناب بٹھایا ہوا ایک ایجنٹ ہے۔ اس کا کام یہ ہے کہ پاکستان سے کچھ ہمارے نمائندے شیعوں کی تکفیر کے لیے نہیں باز آئیں گے، ادھر سے تو نے باز نہیں آنا اور کام چوک کے رکھنا، ٹھیک ہے؟ تو عابدی صاحب معاملہ پھر آپ کو واضح کر دیتے ہیں کہ صحیفہ کاملہ کی ایک ایک دعا سے، نہج البلاغہ کے خطبات سے، خاص کر مکتوب نمبر 31 سے، اگر ہم یہ چیز نہ ثابت کر سکیں کہ دعا کے عنوان میں جتنی چیزیں آتی ہیں، وہ حاجات مانگنا ہو، وہ مشکلات کو دور کرنے کی دعا کرنا ہو، وہ مشکلات میں گھرے ہوئے انسان کا کسی کو پکارنا ہو، خدا کے سوا کسی کو نہ پکار سکتا ہے، نہ حاجات مانگ سکتا ہے، نہ مصائب اور شدائد میں مدد مانگ سکتا ہے، یہ اگر ہم امیر المومنین کی زبانی ثابت نہ کر سکے، جو چور کی سزا ہماری سزا، اور اگر ہم نے ثابت کر دیا آپ ثابت نہ کر سکے تو آپ ہمیں اس بات چیت اس مباحثے سے پہلے آپ میک شور کریں گے کہ اگر آپ نہ ثابت کر سکے تو آپ امامہ اتاریں گے اور آئندہ کے بعد آپ ممبر یا یوٹیوب پہ نہیں آئیں گے۔ اگر ہم نہ کر سکے ہم اپنی ساری ویڈیوز بھی ڈیلیٹ کریں گے اور جو جرمانہ جو سزا آپ لوگ مختص کریں گے میں اس کو قبول کروں گا۔ تو ابھی مزید بات آگے بڑھانے سے پہلے اچھا ایک تو یہ موضوع ہے، دوسرا آپ کو بتانا ہے کہ جناب یہ جو چندے خمس زکوٰۃ اور مدرسوں کے لیے اپنی یعنی ایک وراثت جو بنا جاتے ہیں کہ ایک بندہ اٹھ کے مدرسہ بناتا ہے، 7 نسلیں پشتیں بیٹھ کے کھاتی ہیں، ان کی وجہ سے جو خاموشیاں تھیں ان کی کہ جناب یہ جو بدعات اور خرافات اور کھلم کھلا شرک ہوتا دیکھ کے بھی زبانیں گنگ ہیں، کوئی بیان نہیں آئے گا، کوئی مذمت نہیں آئے گی۔ اشرف آصف جلالی سمیت جتنے بھی بندے ائمہ طہار پہ بات کرتے ہیں ان کی مذمت ہم بھی کرتے ہیں اور سب کو کرنی چاہیے، لیکن کیا وجہ ہے جب توحید پہ حملہ ہوتا ہے، جب صفات الہی پہ حملہ ہوتا ہے، جب جو استحقاق اللہ کا ہے سجود کرنا جی اور اللہ کی توحید کی بات کر، جب اس پہ حملہ ہوتا ہے تو پھر یہ زبانیں گنگ کیوں ہو جاتی ہیں؟ ذرا ان سے بھی تو پوچھیں۔ تو قبل اس کے کہ ہم اپنے دوسرے موضوع میں کچھ آپ کو ویڈیو دکھائیں اور ساتھ مختصراً بات کریں، عابدی صاحب کو 2 چیلنج ہیں میرے، ایک میں نے آپ کو بتا دیا اور دوسرا چیلنج میرا یہ ہے کہ جس بندے کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے لائیو براڈ کاسٹنگ کی ہیں، پوڈ کاسٹ کی ہے، براڈ کاسٹ کی ہے، ٹرانسمیشن کی یوٹیوب پہ، وہ بھگوڑا، وہ سرعام شرک بکنے والا آصف رضا علوی جس کے ساتھ بٹھا کر آپ نے لائیو ٹرانسمیشن کی ہے، میرا شہر یار عابدی صاحب کو چیلنج ہے کہ کسی دن لائیو مباحثے میں آپ اپنے چینل پہ بلانا چاہیں حقیر حاضر ہے، آپ ادھر آنا چاہیں آپ کو خوش آمدید ہے، آپ اس آصف رضا علوی کے بیانات کے تناظر میں جس سے اس نے ابھی تک رجوع نہیں کیا اس کا اسلام اور ایمان ثابت کر دیں، میں پھر بھی اپنی ساری ویڈیوز ڈیلیٹ کر دوں گا، اور اگر آپ نہ کر سکیں تو آپ اقرار کر کے اٹھیے گا کہ آپ ایک مشرک نصیری ملنگی غالی کی پروموشن کرتے ہیں، اس کو ساتھ بٹھاتے ہیں اور اس کے ایمان سے آپ متفق ہیں تاکہ لوگوں کو آپ کے ایمان کی بھی حقیقت معلوم ہو سکے۔ تو سب سے پہلے جو انہوں نے اس حقیر کے سوال کا جواب دینے کی ایک مجلس کے دوران کوشش کی اور پھر وہ کیا کہتے ہیں لو اپنے نام میں خود ہی سے یاد آ گیا یا اس طرح کر کے جو شعر ہے خود ہی جیسے اپنی باتوں میں پھنس گئے اور کیسے پھر چلاکی سے نکلے، یہ ذرا آپ سماعت فرمائیے ان کا ایک کلپ۔ توسل کی بات ہوتی ہے تو عموماً لایا جاتا ہے کس کو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن یہاں پہ سوال کرنا ہوگا کہ کیا معنی ہے اس کے،
کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تجھ سے مدد مانگتے ہیں، یا یہ کہ اس میں ایک تاکید ہو جاتی ہے. چلے جی، آیا عبادت کسی اور کی ہو سکتی ہے؟ کسی بھی صورت میں، انسان کی، پتھر کی، کعبے کی، حتیٰ کعبے کی بھی عبادت حرام ہے. یہ عام طور پہ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے بعض دفعہ کہ مسلم جو ہیں وہ ورشپ کرتے ہیں کس کی؟ کعبے کی. نا، وہ ڈائریکشن ہے، اس کی عبادت نہیں کرتے. جو اس کی عبادت کرے گا کفر کرے گا. کیا کعبے کی عبادت جائز ہے؟ ملائکہ کی عبادت جائز ہے؟ کسی نبی کی عبادت جائز ہے؟ دن میں عبادت جائز ہے؟ رات میں کسی کی عبادت جائز ہے؟ سفر میں عبادت جائز ہے؟ مشکل میں عبادت جائز ہے؟ کسی بھی صورت جائز نہیں. اگر کسی بھی صورت میں عبادت جائز نہیں ہے تو پھر ہونا کیا چاہیے تھا؟ کسی بھی صورت میں غیر خدا سے مدد نہیں لینی چاہیے تھی، کسی بھی صورت میں. یہ ان کو دلیل دینی ہوگی کہ بھائی یہ آپ کہاں سے لا رہے ہیں موضوع کے زندہ سے لے سکتے ہیں، مردہ سے نہیں لے سکتے. زندہ کو پکار سکتے ہیں، مردہ کو نہیں پکار سکتے. جو دنیا میں اس سے مدد لے سکتے ہیں، جو دنیا سے چلا گیا نہیں لے سکتے. یہ جو ڈفرنس ہے، یہ جو موضوع نکالا ہے، یہ کہاں سے نکالا ہے؟ کوئی آیت ہے؟ یعنی ایاکا نعبدو کے بعد کوئی آیت ہے کہ ہاں مدد مانگ لو زندہ سے، مردہ سے نہ مانگنا. مدد مانگ لو زندگی میں جانے کے بعد نہ مانگنا. کوئی ہے ایسی؟ بس اگر یہ معنی لے لیے جائیں کہ اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے، تو جس طرح عبادت کسی کی نہیں ہو سکتی تو پھر مدد بھی کسی کی نہیں ہو سکتی، کسی کی بھی نہیں ہو سکتی. نہ کسی جانور سے، نہ کسی انسان سے، نہ کسی ملک سے، نہ کسی رسول سے. تو یہ ایک مغالطہ ہے، اور یہ اکثر جو مغالطہ سلسلہ شروع ہوا ہے عالم اسلام میں شرک والا، کہ ہر کسی کو مشرک بنایا جا رہا ہے، یہ خباثت کا کام کیا تھا ابن تیمیہ نے. تو اس گفتگو کا جو اصل موضوع تھا وہ یہی تھا کہ جب بھی کبھی کوئی ایسی گفتگو ہو تو اس طرح سے جواب دیں اور توسل کریں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وسیلہ کی بارگاہ میں ان کو وسیلہ قرار دیں. جی محترم ناظرین و سامعین، آپ نے سماعت فرمایا ان کا یہ 4-5 منٹ کا کلپ، اور موصوف کی گفتگو کو بھی آپ نے دیکھا سنا. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ کتنا بڑا دھوکہ ہے یہ جو ممبر پہ بیٹھے بازیگر دیتے ہیں. ایک تو وہ تو تماشا لگا کے جو ہم سکول ٹائم سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ جناب 4 بندے اکٹھے کر کے تو آنکھوں کا دھوکہ، ہماری آنکھوں کے سامنے چیز کو بدل دینا، کبوتر کو غائب کر دینا، انگوٹھے میں رومال چھپا لینا. ایک وہ دھوکہ ہے جو یہ دیتے ہیں صاحبان امامہ، اور اس دھوکہ کا دینے کا مقصد کیا ہے کہ نام نہاد شیعت کی جمعیت ان کو خطرے میں نظر آتی ہے. یعنی جس چیز کا پاس آئمہ نے کبھی نہیں کیا. میں اکثر یہ کہتا ہوتا ہوں اور آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ بات کو سمجھ کے تحقیق بھی کیا کریں نا. صرف ایک کلپ ادھر سن لیا، ایک ادھر سن لیا، ادھر بھی ماشاءاللہ لکھا ہے تو ادھر بھی ماشاءاللہ لکھا ہے. یہ معاملہ تو اصل میں آپ لوگوں نے خراب کیا ہوا ہے، اکثریت نے، یہ واہ پارٹی نے خراب کیا ہوا ہے. میں اکثر آپ کو ایک دعوت فکر یہ دیتا ہوں کہ ائمہ طہار کسی بھی امام کے دور میں چلے جائیں، امام جعفر صادق علیہ السلام سے شروع کر لیں، امام حسن عسکری سے شروع کر لیں، کسی امام کے دور میں پوری دنیا میں اتنے شیعہ نہیں تھے جتنے شیعہ آج صرف برصغیر پاک و ہند میں یا سب کانٹیننٹ میں ہیں. بنگلہ دیش کو بھی شامل کر لیں، سری لنکا کو بھی کر لیں، سارے ممالک کو کر لیں. جتنے آج صرف اتنے حصے میں شیعہ ہیں نا، اتنے پوری دنیا میں بھی اس وقت نہیں تھے. کیا اتنی اقلیت میں شیعوں کے ہونے کے باوجود ائمہ نے کبھی گالیوں کا حیا کیا؟ کبھی اس ڈر سے خاموش رہے کہ بھی شیعت آگے تھوڑی ہے، تھوڑے تھوڑے شیعہ ہیں، کہیں کہیں شیعہ ہیں تو یہ بھی جناب پھوٹ پڑ جائے گی، یہ بھی منحرف ہو جائیں گے، یا نام نہاد جمعیت میں فرق آ جائے گا. کبھی امام نے کوئی خیال کیا ہو، کوئی لحاظ کیا ہو شرک بکنے والوں کا، غلو بکنے والوں کا؟ کبھی نہیں کیا. تو مجھے یہ بتائیے کہ جب ائمہ کے دور میں جب پوری دنیا میں اتنے شیعہ تھے جتنے آج برصغیر پاک و ہند میں ہیں، تب لحاظ نہ کیا گیا اور عقائد کے اوپر، توحید کے اوپر کوئی کمپرومائز نہ کیا گیا، تو آج ہمیں کس امام کی یہ سنت اور سیرت دعوت فکر دیتی ہے، دعوت عمل دیتی ہے کہ ہم صرف اس لیے چپ کر کے بیٹھ جائیں، صرف اس لیے آصف علوی، غضنفر تونسوی اور ان جیسے دوسروں کے ہم شرک برداشت کریں کہ نہیں جناب تماشا بن جائے گا، شیعت کی جمعیت میں فرق آ جائے گا، فلانا آ جائے گا، ٹھگنا آ جائے گا؟ کس نے ہمیں اجازت دی؟ آپ خود بتائیے اور ان امامہ پوشوں سے پوچھیے. دوسرا، کس دیدہ دلیری کے ساتھ یہ شخص کہہ رہا ہے کہ جی کہاں لکھا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا، ظاہر میں نہیں مانگ سکتے تو غیب میں نہیں مانگ سکتے تو فلانا نہیں کر سکتے. اور بھائی جس آیت کو صبح شام اہل تشیع کوئی بیمار ہوتا ہے تو فوراً سرکولیٹ کرتے ہیں، اما یجیب المضطرہ پڑھیں، اما یجیب المضطرہ پڑھ دیں، اس نیت سے، ترجمہ نہیں پڑھنا، بس اس نیت سے جی فلانے کو شفا آ جائے. اس کا کبھی ترجمہ بھی پڑھا ہے؟ کبھی اس کو غور بھی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو الوہیت سے جوڑا ہے؟ کہ مضطر اور بے کس کی دعا سننا، فریاد سننا اور سن کے اس کو رفع کر دینا، یہ مخصوص کام ہے ذات الہی کے لیے. جو خلاصہ ہے، مفہوم ہے، اس کو دوبارہ پڑھ لیجیے آیت کو. اچھا، سورہ مومن کی وہ آیت پڑھی ہے جس میں دعا کو عبادت قرار دیا گیا کہ جو میری اس عبادت سے یعنی دعا سے منہ موڑتے ہیں ان کے بارے میں فرمان الہی پڑھا ہے؟ نہج البلاغہ پڑھی ہے کبھی؟ صحیفہ کاملہ کی دعاؤں پہ کبھی غور و فکر کیا ہے؟ اور یہاں پھر بدبختوں کھل کے عوام کو بتاؤ، شیعوں کو بتاؤ، تاکہ جس نے شیعت سے جانا جائے، جس نے رکنا رکے، کھل کے بتاؤ کہ ائمہ طہار کی 2 تعلیمات ہیں، وہ 2 تعلیموں والے امام ہیں.
اپنی اولاد کے لیے اور اپنے لیے دعائیں کچھ اور ہیں، ہمارے لیے ناد علی ہے، ہمارے لیے جنتریاں، ہمارے لیے کاشف الکرب ہے، یا تو بتاؤ کھل کے، آن کرو، آن بھی نہیں کرتے، آن بھی نہیں کرتے، آن کرو، صحیفہ کاملہ سے ہاتھ اٹھاتے کیوں نہیں ہو؟ چونکہ یہ تمہارے گلے میں ایسی ہڈی قدرت نے پھنسا دی ہے کہ تم لوگ نہ اس سے اب جان چھڑا سکتے ہو، نہ اس کو مکمل آن کر سکتے ہو۔ جب اس کا حوالہ پیش کیا جائے گا تو کہو گے جی ائمہ طہار معصوم تھے، جی معصوم تھے، تو پھر وہ اللہ سے مغفرت کیوں مانگتے تھے؟ وہ جواب سننے والا لاجواب ہو جاتا ہے کہ واقعی یار، جس طرح انہوں معصوم گناہ کرتے نہیں تھے پھر بھی گناہوں کی معافی مانگتے تھے، اسی طرح وہ اللہ سے صرف مانگتے تھے اپنی عزت و انکساری کی وجہ سے۔ ہمارے لیے وہ، ان کے لیے اللہ کافی ہے، ہمارے لیے نہیں۔ کتنا بڑا یہ تہمت اور کتنا بڑا الزام ہے احکامات قرآنی پر، شریعت اسلامی پر اور سنت اور سیرت ائمہ طہار پر، یہ لفظ کہنا کہ اللہ ان کے لیے کافی تھا، ہمارے لیے اللہ کافی نہیں، معاذ اللہ، جبکہ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ اللہ رسول اور مومنین کے لیے کافی ہے۔ تو یہ چیزیں جب تک آپ اپنے بدلنے کا، سننے کا، آپ سوال کرنے کی جرت اور ہمت نہیں کریں گے، ان کی تو روزی۔ اب یہ کینیڈا میں بیٹھا یہ شخص کیا کر رہا ہے؟ اس کا کیا وہاں پہ کاروبار ہے؟ آپ بتائیے، سوائے مجلسیں پڑھنے، یوٹیوب سے پیسے کما لینے، یا چند مومنین، کسی نے گھر کا رینٹ اٹھایا ہوا ہے، کسی نے سبزی کا وہ خرچہ کچن کا اٹھایا، اس کا کیا ہے؟ یا اس جیسوں کا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ آصف علوی کیا تھا؟ ایک پان فروش تھا، چونا کتھا والا پان نہیں ہوتا، پتی شتی ڈالی پان چھاڑ، یہ وہ تھا۔ جیسے ہی کاروبار بنایا ذکر حسین کو، تاجران خون حسین میں انٹری ماری، آپ دیکھ لیں آج کہاں بیٹھا ہوا، پاکستان میں اس کی جائیداد اور گاڑیاں دیکھ لیں۔ تو یہ آپ لوگوں سے سب سے پہلے آپ کے گرے بانوں پہ ہاتھ ڈالنا، یا میں آپ کو بتا دوں برزخ میں یا قیامت میں، ان کی باری بعد میں آنی ہے، پہلے آپ کی آنی ہے۔ آپ نے ان کو مال دے کے آپ نے ان کو یہ لت لگائی کہ منہ مانگی رقم مانگتے ہیں، آپ دیتے ہیں۔ آپ کی وجہ سے بدعت اور شرک آپ کی مجلس سے پھیلنا شروع ہوئی۔ آپ سب سے پہلے بارگاہ الہی میں، اور اس سے بھی پہلے بارگاہ معصوم میں، کیونکہ ہر گروہ نے اپنے وقت کے امام کے ساتھ پیش ہونا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور پھر سب نے جانا ہے بارگاہ الہی میں۔ تو سب سے پہلے جب آپ نے امام کے متھے لگنا ہے، آپ کا تو لتر پولا علمی طور پہ اور ویسے بھی فزیکلی بھی وہیں پہ شروع ہو جانا ہے، کیونکہ آپ نے بڑھاوا دیا ہے، آپ نے یہ یاری پیدا کی ہیں، آپ نے یہ علوی پیدا کی ہیں، توسوی پیدا کی ہیں، آبدی پیدا کی ہیں، آپ کی دین ہے۔ یہ نام نہاد وکیل حق زہرا سلام اللہ علیہا، کئی حقیقتیں آپ سے چھپائی گئی ہیں، کئی حقیقتوں کو، ضعیف چیزوں کو لا کے آپ کا مسلمہ عقیدہ بنا دیا گیا، آپ کو پتہ ہی کک نہیں۔ آپ یہ چیز سے بھی سوچنے اور سمجھنے سے قاصر ہیں کہ یار اگر ہم اس چیز کو مان لیں کہ جناب سیدہ پاک سلام اللہ علیہا پر معاذ اللہ فزیکلی جناب ان کے شکم مبارک پر تلواریں چبوئی گئیں، ان کو معاذ اللہ تھپڑ مارا گیا درا، یہ میں کہتا ہوں یہ سننا بھی غیرت ایمان کے منافی ہے۔ غیرت ایمان ٹھیک ہے، فتق نہیں دیا گیا، سیدہ حالت مظلومیت میں گئیں، جی بالکل گئیں، لیکن آگے جو معاملہ آپ نے ٹچ کر لیا ہم نے، اور بھائی وہ ٹچ ہے، امیر المومنین امامت اور خلافت کو ہاتھ سے جاتا دے کے صبر کر سکتے امت کی بھلائی کے لیے، لیکن اپنی زوجہ، اور وہ زوجہ جو نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جن کے بارے میں ارشاد ہے کہ یہ میرے جسم کا، میرے وجود کا حصہ ہے، فاطمہ سلام اللہ علیہ، شیعہ سنی متفق علیہ، اس میں موجود ہے حدیث کی کتب میں، یہ حدیث متفق علیہ کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے وجود کا حصہ۔ تو کیا خیال ہے کہ ایک مومن پہ اپنے گھر میں اپنی زوجہ پہ کوئی آگے چڑھ دوڑے اور تھپڑوں کی معاذ اللہ تھپڑ مارے، درے مارے، عام مومن کے اوپر واجب ہو جاتا ہے اس کا تحفظ، امیر المومنین خاموش بیٹھے رہے۔ کئی چیزیں ہیں میرے عزیزوں، کئی چیزیں ہیں۔ ہم نے پچھلی ویڈیو کی، ہمیں لوگوں نے مشورہ دینا شروع کر دیا جی ولایت فقیہ کو پڑھیں، اور بھائی یہی تو رولا ہے۔ 40 50 60 سال پہلے یہ نظریہ جو اختراع گھڑا گیا ہے ولایت فقیہ کا، بنایا گیا، ترتیب دیا گیا، اور اپنے ملک کے اس کے لیے ان کا حق ہے ترتیب دینا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ خامنہئی صاحب جو ہیں حافظ اللہ تعالیٰ، وہ بھائی اپنے ملک کے عوام کے رہبر بھی ہیں، ولی فقہ بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن 40 50 سال پہلے بنایا گیا، ترتیب دیا گیا، اس نظریے کو پڑھنے کی آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں، اور ہم آپ کو 1400 سال پہلے اترے ہوئے الہی دین اور اتری ہوئی الہی کتاب پڑھنے کی دعوت دیتے ہیں، ہم مقصر ہیں، ہم ایجنٹ ہیں۔ بہرحال ان امامہ پوشوں کی خاموشیاں کیا کیا رنگ گل کھلا رہی ہیں وہ تو آپ سب جانتے ہیں۔ یہ ایک ذرا گل کھلتا ہوا آپ دیکھیں، ملاحظہ فرمائیں، اور پھر بتائیں کہ چلیں جی جناب یہ اسپیسیفک کلپ کسی پاکستان میں موجود کسی آیت اللہ تک نہیں پہنچا، جی کسی مرد مجاہد تک نہیں پہنچا، کسی فلانے ملت تک نہیں پہنچا، کوئی بات نہیں، اس سے ملتی جلتی باتیں تو مشاہدے میں آئی ہیں نا، ہم سے کتنی بڑی دگنی عمر کے وہ صاحبان ہیں، جی تو کیا آج تک کسی ایک کا بیان مجھے دکھا سکتے ہیں، کسی ایک کا کہ جناب انہوں نے کھل کے محرم آنے سے پہلے بیان دیا ہو کہ بھئی محرم آ رہا ہے، ماہ محرم میں یہ امور بدعات میں آتے ہیں، اور اس طرح کے بدعات، اور خاص کر غیر اللہ کو سجدہ کرنا، خاص کر ایک جانور کو دفنا کے اس کی قبر پہ سجدہ کرنا، چراغ جلانا، یہ سارے امور شرکیہ، بدعتی اور خرافاتی امور ہیں،
ان پہ عمل کرنے والا یا ان کو انجام دینے والے کا شیعت سے کوئی تعلق نہیں. جس دن آپ کے ہاتھ کسی فلانے ملت کا یا کسی بھی اکابر ملت کا یہ ویڈیو بیان سٹیٹمنٹ آ گیا نا, مجھ سے ضرور شیئر کیجئے گا. اور اب ذرا نظر دوڑائیے اس کلپ پر اور دیکھیے کہ وسیلے کے غلط مفہوم, توسل کے غلط مفہوم جو آبدی, یاری, تونسوی, ملتانی, فلانی یہ سارے کرتے رہے ہیں, ان ساروں کی محنتیں دانگل کس صورت میں لے کے آ رہی ہیں, یہ ذرا کلپ ملاحظہ فرمائیں. کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے, اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے, اور کون تم کو زمین میں اگلوں کا جانشین بناتا ہے, یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے. تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں, مگر تم بہت کم غور کرتے ہو. بھلا کون تم کو جنگل اور دریا کے اندھیروں میں رستہ بتاتا, اور کون ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے. تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں. یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں اللہ کی شان اس سے بلند ہے. بھلا کون خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا پھر اس کو دوبارہ پیدا کرے گا؟ اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے. تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں. باوجود جاننے بوجھنے کے گمراہ ہو رہا ہے تو اللہ نے بھی اس کو گمراہ رہنے دیا, اور اس کے کانوں اور دل پر مہر لگا دی, اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. اب اللہ کے سوا اس کو کون راہ پر لا سکتا ہے؟ تو کیا تم لوگ نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ ناظرین و سامعین, کیا آپ نے ملاحظہ فرمایا؟ اب آپ دیکھیے اس کو آپ کیا کہیں گے. اس کو عقیدت کے نام پر اگر آپ جائز قرار دیتے ہیں, اس کو آپ توسل کے نام پر جائز قرار دیتے ہیں, تو پھر میرا خیال ہے کہ فاتح پڑھ لینی چاہیے. اب آپ بتائیے میرے دوستو, آج شیعت کا جو حال ہے, آج میں کہتا ہوں یہ حال کس وجہ سے ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ جو اکابرین ہے نا, سو کالڈ اکابرین, یہ جب پچ کی دونوں سائڈ پہ کھیلیں گے نا, جب یہ ملنگوں سے بھی, ابھی یہ جو پچھلے دنوں کانفرنس ہوئی تھی اسلام آباد میں, یہ جو ایک بل ناموس صحابہ کے اس کے اوپر پاس ہوا تھا, اور اس کی اوپر ملت تشیع کو تحفظات تھے, اور اس کی وجہ سے انہوں نے کانفرنس منعقد کی, جو بعد میں اس میں اعلان کر کے پوسٹ پون کر دیا گیا, یا جو بھی ہوا. اس کانفرنس میں آپ نے دیکھا, اس کانفرنس میں کس کس کو بلایا گیا تھا؟ جو ان کے منہ پر بیٹھ کے گئے تھے, کہہ کے گیا تھا وہ بلوچ, کیا نام اس کا, ذاکر کا جی, جو کہتا تھا کہ جناب ہم علی ولی اللہ نہ پڑھنے والے کو ہم مومن ہی نہیں سمجھتے, ہمارے ایمان کا حصہ یہ ہے وہ. تو یہ جو ملت کا, مکتب کا آپ کو فی الحال جو چہرہ نظر آ رہا ہے نا, بربادی کا, اخلاقی بربادی کا, توحیدی بربادی کا, وہ اس وجہ سے ہے کہ یہ دونوں پچ کی دونوں سائڈ پہ کھیلتے ہیں. یہ والے کیوں؟ مجبوریاں ہیں. ملنگوں سے بھی صدقے لینے ہیں انہوں نے, خمس لینا ہے, چندے لینے ہیں, ادھر سے معاہدین سے بھی لینے ہیں, ادھر سے قرآنی اور نہج البلاغی اور صحیفہ کاملہ والے شیعوں سے بھی لینا ہے, ادھر سے امامیہ جندری والوں سے بھی لینا ہے, یا کاشف الکرب پڑھنے والوں سے بھی لینا ہے. یہ دونوں سائڈ پہ. اب یہ دیکھیں نا, اب یہ کلپ میں نے آپ کو دکھایا, اب اس کی مذمت کرتے ہیں, اب پتہ چلے جی جو کلپ میں موجود ہیں وہ باوے ہیں, وہ باوے شاہ جی ہیں, اور ان کی مجالس ہوتی ہیں, اور ان کے ہاں سے چندے بھی آتے ہیں, فلانے جامعہ تو فلانے جامعہ. اب ان کا تو گیا کام. اسی طرح ان کو پتہ چلے جی فلاں مجلس میں آصف الوی نے یہ کہا ہے, یہ کہیں جی فلاں بانی کی مجلس جب تک وہ اپنے وہ نہیں ٹھیک کرتا پڑھانے والے, اس کی مجلس میں جانا جائز ہی نہیں ہے, حرام ہے. تو اب وہ بانی ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں کن کن مدرسوں کو, کن کن امام بارگاہوں کو چندے دیتا ہے. اب ان کی تو رسیدیں رک گئی, ان کا تو گیا کام. تو پچ پہ دونوں سائڈ پہ کھیلتے ہیں یہ کبھی بھی کھل کے آپ کو, اور یہ ملنگوں سے زیادہ ملنگ ہیں, کئی سارے نہیں, قبلہ آیت اللہ محمد صاحب نقوی صاحب جیسے بھی, اعلیٰ مقامہ جیسے بھی ہیں, زیدی برستی صاحب جیسے بھی ہیں, اور بھی کافی, شفا نجوی صاحب ہیں, ابھی تک مجھے ان کی اس طرح کی کوئی وہ نہیں نظر آئی. اور حافظ ریاض نجوی صاحب بذات خود بہت, میں کہتا ہوں قبلہ ڈھکو صاحب سے بھی زیادہ اگر کام ڈالنا چاہے نا یہ بدعتوں کے خلاف, حافظ ریاض نجوی صاحب میں وہ پوٹینشیل ہے, ڈال سکتے ہیں, لیکن ڈالیں گے نہیں, وہ بھی کچھ اور وجوہات ہیں, ڈالیں گے نہیں, ڈال سکتے ہیں. اصلاح الرسوم سے بڑی کتاب لکھ سکتے ہیں حافظ ریاض نجوی صاحب, حافظ اللہ تعالیٰ, لیکن کیوں نہیں لکھتے, یہ کہانی پھر سے. تو پچ کی دونوں سائڈوں پہ جب آپ کھیلیں گے تو پھر حال یہی ہوگا, آپ میں اخلاقی جرات ہی نہیں ہوگی. کس منہ سے آپ فلانے بابے کو کہیں گے کہ یار یہ تو نے غلط حرکت کی ہے بھائی, تو نے شرک کیا ہے, تائب ہو, توبہ کر. وہ کہے گا اچھا میں نے توبہ کراندے ہو, اور فلانے آج تو بعد انہاں دے مدرسے نوں کوئی چندہ نہ جائے, اور جڑے کولر لوائے نے سارے واپس لایا, اور جڑا اے سی لوایا وہ بھی واپس لایا, اور پکھے بھی چک لیا, کارپٹ بھی چک لیا. پرنسپل صاحب دے بچے جنہاں دی فیس ساڈے اتھوں جاندی وہ بھی روکو, سٹاپ کرو. پرنسپل صاحب باہر دے دورے دے حج عمرے تے ساڈی وجہ نال جاندے نے, وہ بھی بند کرو. سارے سلسلے ان کے رک جائیں گے. یہ مجبور ہیں بیچارے, یہ نہیں کر سکتے. یہاں پہ نہ ڈر بندہ چاہیے, شیعہ قوم کو ایک ایسا لیڈر چاہیے
کہ جو سب سے پہلے سیاست کو رکھے سائڈ پہ، سب سے پہلے مکتب کے اندر جناب اپنی نا وہ آستینیں اٹھا کے کود پڑے اور بدعات اور خرافات کا جتنا رد کر سکتا، ہم یہ نہیں کہتے وہ ختم کر دیں گے، ختم کو کسی سے بھی نہیں ہو سکتی، ظہور امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف تک یہ سلسلے چلنے ہیں، رد تو کرے، اپنے تئیں اپنا فرض تو پورا کرے، قوم کو تو بتائے کہ یہ بدعت ہے، یہ سنت ہے، یہ خرافات ہے، یہ حقیقت ہے، یہ فرق تو بتائے۔ ایک طرف کتابوں میں کہنا، خطبات جمعہ میں کہنا جی غیر اللہ کی عبادت نہیں ہو سکتی، ایک طرف سر عام سجدے ہو کے دے کے خاموش رہنا۔ میرے پاس تو ایسا مواد ہے کہ میں تو بس وہ کیا کہتے ہیں کسی وجہ سے وہ ہوں، ورنہ میں آپ کو دکھاؤں، میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے تو صرف سنی سنائی باتیں تھیں کہ شیعہ ذوالجناح سے نیازیں جھوٹے گراتے، اب تو میرے پاس ایک ویڈیو کلپ آ گیا، یہ آگا صاحب یہ دیکھیں، یہ پچھلے محرم، اب کیا کیا جائے؟ تو میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ بھائی آغا صاحب کو خمس دیتے ہو، چندہ دیتے ہو، میرا کو مدرسہ ہے، میں کو مجلس کے اشرے کے لاکھوں تم سے لیتا ہوں، بھائی جن کو سب کچھ دیتے ہو ذرا جاؤ نا ان کا علمی طور پہ، فزیکلی نہیں، علمی طور پہ ذرا ان کا گریبان جھنجھوڑو نا، ان سے پوچھو یہ کیا ہو رہا ہے، بولتے کیوں نہیں، خاموش کیوں ہو؟ تو عابدی صاحب آپ غلط تشریحات کرنے سے باز رہیں، آپ کا یہ کرائیٹیریا نہیں ہے کہ آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بارے میں ایسا فتویٰ دیں اور خود اقرار کر کے، یعنی اس کلپ میں آپ نے دیکھا سنا ہے، خود اقرار کر کے کہ غیر اللہ کی عبادت کسی عنوان سے نہیں ہو سکتی، اور خود پھنس گیا۔ بھائی ایک جیسا مزاج ہے، ایک ہی آیت کے دو کلمے ہیں، یہ دو تائیدیں ہیں، دو اقرار ہیں جو ایک بندہ عبد اپنے معبود سے کرتا ہے کہ صرف تیری عبادت کریں گے اور صرف تجھ سے مدد مانگ، ایک ہی آیت، مزاج ایک جیسا، صرف اور نحو کے تحت گرامر ایک جیسی، سب کچھ ایک جیسا، تو پھر وہاں طویل کر کے عبادت غیر اللہ کی کسی عنوان سے ہو نہیں سکتی، یا طویلات کر کے ولایت تکوینی کے تحت کسی سے بھی، کسی بھی بزرگ ہستی سے اولاد، زندگی، رزق سے کس طرح مانگ سکتے ہیں؟ رہ گئی عابدی صاحب کا یہ چیلنج کہ جی مجھے دکھائیں کہاں لکھا ہے، آؤ ایک دفعہ آؤ تو صحیح یار، تم میں سے کوئی آئے بھی تو صحیح نا، آئے بھی تو صحیح، میں دکھاتا ہوں، نہ دکھا سکا میرے الفاظ اس ویڈیو میں موجود ہیں، جو آپ سزا مختص کریں گے میں قبول کروں گا، دکھا دیا آپ کو اپنی غیرت ایمانی کا آپ کی کا تقاضا ہے کہ ساری عمر پھر آپ امامہ نہیں پہنیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔